خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسلام میں ایک معروف نبی ہیں۔ ان کی کہانی قرآن کے مختلف سورہ جات میں بیان کی گئی ہے، خاص طور پر سورہ نوح، سورہ ہود اور سورہ الانبیاء میں۔ ان کی زندگی اور مشن ایمان، صبر اور اللہ کی اطاعت کے بارے میں اہم اسباق فراہم کرتے ہیں۔ ابتدائی زندگی اور نبوت۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب لوگ اللہ کی عبادت سے بہت دور ہو چکے تھے۔ بت پرستی اور غیر اخلاقی برتاؤ عام تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی منتخب کیا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو صحیح راستے پر واپس لائیں اور ان کے گناہوں کے نتائج سے آگاہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مخلص اور صابر بندے تھے، اپنی سچائی اور صبر کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے مشن کا آغاز لوگوں کو توحید کی دعوت دے کر کیا، انہیں بت پرستی ترک کرنے اور اللہ کی عبادت کی طرف واپس آنے کی تلقین کی۔ انہوں نے دن رات عوامی اور نجی طور پر تبلیغ کی منطق اور ہمدردی سے کام لیا۔ رد اور مذاق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مخلص کوششوں کے باوجود اکثریت نے ان کے پیغام کو رد کر دیا۔ انہوں نے انہیں پاگل قرار دیا اور جھوٹا کہا۔ صرف چند غریب اور عاجز لوگوں نے ان کی بات پر یقین کیا۔ معاشرے کے قائدین اور اشرافیہ خاص طور پر ان کی مخالفت میں پرجوش تھے، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اقتدار اور طرز زندگی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی تبلیغ جاری رکھی، بے پناہ صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے لوگوں کو اللہ کے عذاب کی بابت بار بار متنبع کرتے رہے اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور اللہ کی طرف واپس نہ آئے، لیکن وہ اپنی کفر اور گناہوں میں مستمر رہے۔ کشتی بنانے کا حکم۔ صدیوں کی انکار کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مطلع کیا کہ اب ان کے لوگوں میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، اور انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ کشتی نوح علیہ السلام، ان کے پیروکاروں اور ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی تفصیلی ہدایات دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اللہ کے حکم پر کشتی بنانا شروع کی۔ یہ کام کسی بڑے پانی کے قریب نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کے لوگ مزید مذاق اڑاتے تھے۔ انہوں نے خشک زمین میں کشتی بنانے پر حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ عظیم سیلاب۔ کشتی مکمل ہونے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان، ایمان والوں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کریں۔ اس کے بعد آسمان تاریک ہو گیا اور زبردست بارشیں شروع ہو گئیں۔ زمین سے پانی ابلنے لگا، جس سے ایک زبردست سیلاب آیا جس نے ہر چیز کو ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، جو کافر تھا، پانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے کشتی میں سوار ہونے اور بچنے کی درخواست کی، لیکن اس نے انکار کیا اور پہاڑ پر چڑھنے کا انتخاب کیا۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ پانی کی لہروں میں بہہ گیا، جو اللہ کے ہدایت کو مسترد کرنے کے سنگین نتائج کی مثال ہے۔ سیلاب کی لہریں بلند ہو گئیں، یہاں تک کہ سب سے بلند پہاڑوں کو بھی ڈھانپ لیا، اور جو بھی کافر تھے وہ ڈوب گئے۔ صرف وہ لوگ جو کشتی میں تھے اس آفت سے محفوظ رہے۔ سیلاب کے بعد سیلاب کا پانی کم ہو گیا اور کشتی نے کو جودی پر آرام کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ کشتی سے اتر کر زمین پر دوبارہ آبادی کریں۔ یہ انسانیت کے لیے ایک نئے دور کا آغاز تھا جو عظیم سیلاب کے اسباق پر مبنی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے اللہ کی عبادت اور نیک زندگی گزارنے پر مبنی ایک کمیونٹی قائم کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کئی سال تک نبی اور رہنما کی حیثیت سے خدمت کی، اپنے لوگوں کو رہنمائی دیتے رہے اور انہیں ایمان اور اطاعت کے راستے پر قائم رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کے اسباق۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کئی اہم اسباق فراہم کرتی ہے۔ ایک، صبر اور ثابت قدمی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے مسلسل انکار اور مذاق کے باوجود غیر معمولی صبر کا مظاہرہ کیا۔ دوز، اللہ پر ایمان۔ حضرت نوح علیہ السلام
کا اللہ کے احکام اور وعدوں پر غیر متزلزل ایمان، یہاں تک کہ جب وہ ناممکن نظر آتے تھے، تمام مومنوں کے لیے ایک گہری مثال ہے۔ 3 الہی ہدایت کی اطاعت۔ کہانی الہی ہدایت کی اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، کیونکہ یہ بالآخر نجات اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ 4 کفر کے نتائج۔ کافروں کی سیلاب میں تباہی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کے پیغام کو مسترد کرنے اور گناہوں کی زندگی گزارنے کے سنگین نتائج ہیں۔ 5 دعوت میں ہمدردی اور کوشش۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے ہوئے ہمدردی اور مخلصی کا مظاہرہ کیا۔ یہ دعوت دین اسلام کی طرف بلانے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی اسلامی روایت میں ایک طاقتور بیانیہ ہے جو مومنوں کو ان کے روحانی سفر میں ایمان، اطاعت اور ثابت قدمی کی اہمیت کی یاد دہانی کراتی ہے۔